بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ہر نماز میں ہر روز صرف درود ابراہیم ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں اس درود کو باقی تمام درود و سلام پہ فضیلت دی گئی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اسے نماز کا ایک حصہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ یعنی اللہ کے وہ دوست بندے جو مخلوق کے دلوں کے حال اور روحانیت کے راستے جانتے ہیں، انہوں نے درود ابراہیم کے اندر ایک ایسا راز بتایا جو اگر کسی عام انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کی دین دنیا دونوں سنور جائے۔ درود ابراہیمی کا اتنا بڑا فائدہ جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرف کبھی دھیان گیا ہی نہیں۔ آج ہم اس پہ بالکل کھل کے بات کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو سیکھ گئے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجے؟ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں آپ پر سلام بھیجنا تو آ گیا، لیکن ہم درود کس طرح آپ پہ بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہو اللہم صلی علی محمد۔ کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد، اور پورا درود ابراہیم سکھایا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس درود میں دو عظیم ہستیوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو دو عظیم ہستیوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہو؟ وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے جسے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دعا ہے، نہیں، یہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ یہ اس نصیب اور نسب اور شجرہ طیبہ کا اقرار ہے، بلکہ یہ ایک دل سے اقرار ہے جسے اللہ نے دنیا کی ہدایت کے لیے چنا۔ ان کے بارے میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، مطلب انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں امام بھی کہا گیا، اور ان کی دعا کے نتیجے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اولیاء اللہ اس کا راز یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ دنیا کے اس سب سے مخصوص اور پاکیزہ روحانی جو سلسلے ہیں ان سے جڑ جاتے ہیں، جسے خود اللہ نے خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے خطاب سے نوازا۔ اس درود کو پڑھنے والا عام انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ سیدھا اس پاکیزہ خاندان کی برکت کا حصہ بن جاتا ہے۔ صوفیاء اکرام اور عارفین نے درود ابراہیم کے جو راز کھولے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا راز ہے روحانی قربت۔ جو بھی یہ پڑھتا ہے اس سے روحانی قربت مل جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور اس کی روح میں ایک ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ باقی تمام وظائف انسان کی نفس کو پاک کرنے کے لیے ہیں، باقی سب جو وظائف انسان کے نفس کو پاک کرنے کے لیے
محنت مانگتے ہیں، لیکن درود ابراہیم ایک ایسا چراغ ہے جو بنا کسی سخت چلے کے انسانی دل میں موجود گناہوں کی زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ آگے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کما صلیت علی ابراہیم پڑھتا ہے تو اللہ اس شخص پر ویسے ہی رحمت نازل فرماتا ہے جیسے اس نے اپنے خلیل پر کی تھی۔ یعنی اگر وہ شخص دنیا کی پریشانیوں کی آگ میں بھی کود جائے تو درود ابراہیم کی برکت سے وہ آگ اس کے لیے بالکل گلنار بن جاتی ہے۔ یہی اس کا اصل راز ہے۔ یہ صرف نماز کا رکن نہیں، یہ ہر مصیبت سے نکلنے کی ڈھال ہے جو اولیاء نے پہچان لی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس راز سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اولیاء اللہ نے اس کا ایک مخصوص طریقہ اور تعداد بتائی ہے جو سلسلوں میں آزمودہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی یا آپ کسی ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا ہے تو انہوں نے 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس کا بہترین وقت جمعہ کی رات کے درمیان والی جمعہ کی رات مطلب تھرسڈے اور فرائیڈے کی درمیانی رات یا پھر تہجد کا وقت بتایا۔ جب دنیا رو رہی ہو، جب دنیا سو رہی ہو، آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے صرف تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کا پڑھا ہوا درود فرشتے سن رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کا نام لے کر آپ کی حاضری لگائی جا رہی ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی دعاؤں میں کیسی طاقت آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی تمام درود اپنی جگہ افضل ہیں، لیکن جو مقام اور راز درود ابراہیم کو ملا وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ خود خدا کے حبیب کی زبان مبارک سے نکلا ہوا تحفہ ہے۔ آج ہی سے اپنی زندگی میں اسے شامل کریں، صرف نماز تک محدود نہ رکھیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ روحانی داستان اور اولیاء اللہ کا بتایا ہوا یہ راز پسند آیا تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔